کی سوانح حیات کے تعلق سے، آپ کی زندگی کے بارے میں اور آپ کی کرامتوں کے بارے میں ہم اور آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، جانتے رہتے ہیں۔ آج ہم اور آپ تھوڑی سی دیر میں بس کوشش کریں گے کہ ہم اپنے بڑوں کی زبان سے اور اپنے بڑوں کے عمل کے ذریعے خواجہ غریب نواز کی ہستی کو، آپ کی شان کو، آپ کی عزت و عظمت کو، وقار کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اسی لیے کہ ایک بزرگوں کا قول ہے اور اتنا عظیم قول ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کسی بزرگ کا قول ہے یا حدیث ہے، کیونکہ اس کی کوئی سند تو نہیں ملتی، لیکن بات اتنی پختہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ حضور کی زبان ہی سے نکلی ہے، کوئی ایسا اور کہہ ہی نہیں سکتا۔ سند بظاہر موجود نہیں، لیکن بات ایسی ہے کہ نبوی فیضان کے بغیر بولی بھی نہیں جا سکتی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنی کتاب العمل بالعلا میں اس کی بحث کو لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی کوئی سند تو نہیں ملتی، لیکن دوسری جگہ اعلیٰ حضرت ہی کا ایک رسالہ ہے جس کو کہتے ہیں منیر العینین، جو آپ نے انگوٹھا چومنے کا شرعی حکم کیا ہے اس کے بارے میں تحریر فرمائی۔ اس میں آپ لکھتے ہیں، مسند امام احمد بن حنبل کے حوالے سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اگر تم تک کوئی بات پہنچے اور تمہیں اس کی سند نہ ملے کہ یہ میں نے کہا یا نہیں کہا، تو اس بات کو گہرائی سے پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش کرنا، اور اگر دیکھو کہ وہ بات میرے فرامین کے مطابق اور میری زندگی کے، میری عادتوں کے مطابق ہے تو گویا تو سمجھ لینا کہ وہ بات میں نے ہی کہی۔ تو قول یہ ہے، اذا تحیرتم بالامور فاستعینوا باہل القبور۔ ہم زندگی میں اور اس دنیا میں اتنے فتنے آج اٹھ چکے ہیں، کھڑے ہو گئے ہیں، اتنے فتنے برپا ہو گئے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کس کی بات کو ماننا ہے اور کس کی بات کو نہیں ماننا۔ کوئی کچھ کہتا ہے، ہمارا پیر ہے وہ کوئی بات اور کہتا ہے، آپ کا پیر ہے وہ کوئی بات اور کہتا ہے، فلاں سلسلے کو ماننے والا ہے وہ کوئی بات اور کہتا ہے۔ تو آدمی کرے کیا؟ جب الجھ جائے تو حضور کی طرف یہ قول منسوب کر کے کہا گیا، اذا تحیرتم بالامور، جب تم کسی بات میں پھنس جاؤ، سمجھ میں نہ آئے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو فاستعینوا باہل القبور، تو قبر والوں کی طرف دیکھو کہ انہوں نے کیا کہا۔ قرآن بھی اسی کا تو حکم دیتا، انعمت علیہم، زندوں کی پیروی کرنے کا حکم بعد میں دیا، جو پہلے گزر گئے وہ کیا کہتے گئے اس کو پہلے دیکھیں۔ تو کہا گیا اذا تحیرتم بالامور فاستعینوا باہل القبور، اگر تم زندگی کے مسائل میں پھنس جاؤ، دین کے مسائل میں پھنس جاؤ، تو قبر والوں کی طرف دیکھو، مزار والوں کی طرف دیکھو کہ وہ کیا کہہ کے گئے۔ تو ہم آج خواجہ غریب نواز کی ہستی کو پہچاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم سے پہلے جو بزرگ گزر گئے ان کا عمل خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں کیا تھا۔ امام الاولیاء، قدوۃ الاولیاء سیدنا خواجہ غریب نواز حسن سجزی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے، اور یہ کون ہے؟ شیخ محدث حق دہلوی، جن کو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں جہاں بھی ان کا نام ذکر کیا، ان کے حوالے سے کوئی بات لکھی تو لکھا کہ محقق علی الاطلاق، یعنی سارے علماء محقق ہوں گے، اپنی اپنی بات کو کہنے کا حق رکھتے ہیں، اپنے اپنے نظریے کے مطابق اپنی بات کہنے کا حق رکھتے ہیں، لیکن ہندوستان میں اور بر صغیر میں، یعنی کہ یہ پورا جو خطہ ہے غیر منقسم ہندوستان ہے، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، نیپال ہو، یہ پورا جو بر صغیر کا خطہ ہے، اگر اس پورے خطے میں کسی بات پر مہر لگے گی تو وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی سبحان اللہ۔ ان کی ذات کیا ہے کہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب کوئی بھی حدیث کی سند ہم ڈھونڈنے نکلتے ہیں اور وہ ہمارے علاقے سے باہر نکل کے عرب کی طرف جاتی ہے، یعنی عجم سے نکل کے عرب کی طرف جاتی ہے، تو بارڈر پر جس کی مہر لگتی ہے اس ذات کا نام شیخ محدث
جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جب آپ نے حضور غوث پاک کی ایک کتاب کی تفسیر لکھی، اس کا ترجمہ جب آپ نے فارسی زبان میں کیا تو اپنے مریدوں کو اور اپنے شاگردوں کو دیا کہ جاؤ اور اس کتاب کو اب عام کر دو. تو کہا حضور آپ نے یہ کتاب لکھی ہے، اتنی اہم کتاب ہے، حضور غوث پاک کے اتنے دقیق فرامین آپ نے اس میں نقل کیے ہیں اور آپ نے اس میں اپنا نام ہی نہیں ڈالا، نہ اوپر آپ کا کہیں نام ہے نہ پیچھے آپ کا کہیں نام ہے. تو کہا کہ عبدالحق کی کیا اوقات ہے کہ وہ غوث پاک کی کتاب کے اپنا نام ہے، یہ آپ کی ذات ہے. تو یہ جب خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اپنے وقت کا سب سے بڑا امام ہے کہ کتنا بھی بڑا عالم ہو، کتنا بھی بڑا محدث ہو، کتنا بھی بڑا مفتی ہو، کتنا بھی بڑا مفسر ہو، کتنا بھی بڑا محقق ہو، ہندوستان میں وہ رہتا ہے تو اس کو اپنی پگڑی کو ان کے قدموں میں رکھنا ہی پڑے گا. اور جب وہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو حضور کے دربار سے کافی دور آنگن میں گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور میں اپنے سارے علم کو، اپنے سارے فضل و کمال کو دروازے پر چھوڑ کے اب آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے یہ خواجہ غریب نواز کا دربار ہے. کہا کہ جب برتن خالی ہوگا تبھی تو اس کو بھرا جائے. اگر میں پیمانہ میخانے میں لے کر آؤں اور وہ پہلے سے بھرا ہوا ہو تو ساقی جب اس میں ڈالے گا تو پیمانہ چھلک جائے گا. اسی لیے اپنے سارے فضل و کمال کو، اپنے سارے علم کو میں دروازے پر چھوڑ کر اب آپ سے علم دین حاصل کرنے کے لیے یہ ہے خواجہ غریب نواز کی شان. اب دوسرے بزرگ کی طرف ہم چلتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں مجدد الف ثانی. شیخ مجدد الف ثانی کو کہا جاتا ہے مجدد الف ثانی. جب آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے، آپ کے یہ القابات میں سے ہے تو آپ دیکھیں گے کہ مجدد الف ثانی یہ سلسلہ نقش بند کے مجدد ہیں اور الف کا معنی عربی میں ہوتا ہے 1000 اور ثانی کہا کہ علماء نے آپ نے وہ تجدیدی کارنامے انجام دیے ہیں کہ اگلے 1000 سال تک اب کوئی بھی عالم ہو، کوئی بھی دین کا سپاہی ہو، وہ کام کرے گا تو اسی فارمولے کے مطابق، اسی طریقے کے مطابق کرے گا جو مجدد الف ثانی نے پہلے ارشاد فرمایا. اتنے بڑے مجدد ہیں کہ اس ہندوستان میں جب اکبری فتنہ نکلا تھا اور اس نے جو ہے پہلے یہ کہا کہ سارے دین ایک ہیں اور جاتے جاتے مرتے مرتے نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا، اپنی مہر بھی بنائی، اس میں لکھنے لگا کہ اکبر جل جلالہ. تو اس کے خلاف اگر ہندوستان میں کوئی آواز اٹھانے والا تھا تو سب سے پہلے مجدد الف ثانی کی ذات تھی. آپ تاریخی فرشتہ اٹھا کر کے دیکھیں تو محمد قاسم فرشتہ نے لکھا ہے کہ یہ پورا جو علاقہ ہے، اس پورے علاقے پر افغانستان سے لے کر بنگال کی کھاڑی تک اور یہاں نیپال سے لے کے بنگلہ دیش تک اکبر کی حکومت تھی. سب کو وہ اپنی جیب میں رکھتا تھا. کسی کی اتنی مجال نہیں تھی جو اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنی بات کو کہہ سکے. ایسے ایسے عالم اس کے دربار میں رہتے تھے جنہوں نے پوری تفسیر بغیر نقطے کی، قرآن شریف کی پوری تفسیر اس کو لکھ کر کے دے دی اور وہ فتوے اس کی طبیعت کے مطابق دیا کرتے تھے. کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا، کوئی اس کے خلاف بولنے والا نہیں تھا. تو اس کے خلاف کفر کا فتویٰ جب سب سے پہلے کسی نے لگایا ہے تو وہ مجدد الف ثانی کی ذات. سبحان اللہ. اکبر بادشاہ جو تھا وہ بزرگوں سے محبت کرنے والا تھا اور خواجہ غریب نواز کے دربار میں ننگے پیر حاضر ہوا جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا. اور اس کے کوئی اولاد نہیں تھی تو وہیں جا کر کے سب سے پہلے دعا کی اور وہ دعا قبول ہونے کے بعد اس کے گھر اس کا بیٹا جہانگیر شہزادہ سلیم پیدا ہوا. لیکن غلطی اس نے کیا کر دی کہ ایک لوگ ہوتے ہیں جن کو جیب میں رکھنا ہوتا ہے اور ایک لوگ ہوتے ہیں جن کو دل میں رکھنا ہوتا ہے. اگر آپ جیب میں رکھنے والوں کو دل میں رکھیں گے تو بھی آپ کی دنیا برباد ہو جائے گی
और अगर आप दिल में रखने वालों को जेब में रखेंगे तब भी आपकी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। आज मुसलमान इसीलिए खसारे में है कि जेब में रखने वाले जो दुनियादार मालदार हैं उनको हमने दिल में रख लिया है, और जो दिल में रखने वाले उलमा हैं उनको हम जेब में रखने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि आज हमारी कौम खसारा उठाती है। तो यही काम अकबर ने किया, और जो उलमा दिल में रखने वाले थे उनको जेब में रखने की कोशिश की, और जो जेब में रखने वाले दरबारी थे उनको दिल में रखने की कोशिश की। लोगों ने कान भर दिए तो अपने आप को उसने नबी होने का भी दावा कर दिया। तो सबसे पहले उसके खिलाफ कुफ्र का फतवा लगाया तो मुजद्दिद अल-फसानी ने लगाया, और ऐसा वो मर्द हक था कि जब उसे जेल में बंद किया जाता तो लोग देखते थे कि हम ताला लगा करके उन्हें जेल के अंदर छोड़ के आते हैं और वो बाहर टहलते हुए दिखाई देते। तो ऐसे अजीम बुजुर्ग वो जब ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होते हैं, हाजिरी देते हैं, अपने सिलसिले के अपने वक्त के सबसे अजीम बुजुर्ग हैं, जब ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होते हैं तो वहाँ हाजिरी देते हैं, फातिहा पढ़ते हैं। जब वापस होने लगते हैं तो आपका एक खादिम दौड़ कर जाता है और गरीब नवाज के आस्ताने से जो तावीज़ है उस पर जो चादर पड़ी हुई होती है उस चादर को उठा करके ला करके मुजद्दिद अल-फसानी के हुजूर पेश कर देता है। तो आप फरमाते हैं कि ये क्या है? तो कहता है कि हुजूर ये ख्वाजा गरीब नवाज के आस्ताने की चादर है। तो आप फरमाते हैं उस चादर को लेते हैं, उसे चूमते हैं, आंखों से लगाते हैं और अपने खादिम को देते हैं और वसीयत करते हैं कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे कफन दे देना और उस कफन के ऊपर इस चादर को रखना, उसके बाद मुझे कब्र के अंदर उतारना। ये ख्वाजा गरीब नवाज की शान है कि फरमाया ये चादर मैंने जो दुनिया में रह करके जो भी काम किया, जो भी मैंने खिदमत की, उसके बारे में मुझे भरोसा नहीं है कि वो मेरे साथ कब्र में काम आ भी पाएगा या नहीं। अगर ये ख्वाजा के दर की चादर मेरे साथ मेरी कब्र में होगी तो हो सकता है, मुमकिन है कि मेरा करीम रब इसी चादर के तुफैल मेरी बख्शिश ये ख्वाजा गरीब नवाज की शान है। अक्सर मैं ये जुमला कहा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान अजीम है, और ये ख्वाजा गरीब नवाज का एहसान हम हिंदुस्तानी मुसलमानों पर है जो आज हम कलमा पढ़ते हैं, वरना हम और हमारे बाप दादा भी किसी मंदिर में बैठ करके घंटी बजा रहे हैं। ये ख्वाजा गरीब नवाज की शान है और ये आपका एहसान है जो आज हम हिंदुस्तान में रहकर अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह के हुजूर सजदा करते हैं। आपने हिंदुस्तान में रह करके और इस बर्रे सगीर में रह करके वो काम अंजाम दिया है कि रहती दुनिया तक जिसे याद रखा जाएगा। और इस खित्ते में चाहे वो कोई भी सिलसिला हो, चाहे वो कादरी सिलसिला हो, चाहे वो नक्शबंदी सिलसिला हो, चाहे वो सोहरवर्दी सिलसिला हो, किसी भी सिलसिले से में आप जाएं और आप जब देखेंगे, गौर करेंगे, कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि उन सब की पुष्प पनाही के लिए एक नुमाया नाम है, एक नूरानी चेहरा है जिसको ख्वाजा गरीब नवाज